أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے منافقوں کی جو ایک قباحت اور برائی تھی اس کو بیان کیا تھا کہ جنگ سے بھاگتے ہیں، جن میں کمزور مسلمان بھی پہلے تو کہتے تھے کہ جنگ کی اجازت مل جائے تو نکل پڑے، اور جب فرض ہو گیا تو کہا کہ تھوڑا وقت اور ہو جاتا، کچھ آرام کر لیتے پھر نکلتے. اس آیت میں ان لوگوں کی ایک اور برائی بیان کی ہے. ہوتا کیا تھا؟ مسلمانوں کی جماعتیں اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کے لیے جاتی تھی. اس زمانے میں تو تلوار لے کر نکلتے تھے، جنگ کی بازی. تو جو منافق لوگ تھے ان کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرتے تھے کہ وہاں کتنے مارے گئے، دشمن کے کتنے مارے گئے، کیا ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے پہلے ہی پھیلا دیتے تھے باتوں کو بلا تحقیق کے، اور کہہ دیتے کہ مسلمانوں میں سے اتنے ہوئے، دشمنوں میں سے اتنے گئے. ایسی باتیں پھیلاتے. ظاہری بات ہے کہ جب کوئی چیز آفیشلی نہیں ہوتی تو اس میں بہت سارا بگاڑ ہوتا ہے. جب چیز پرفیکٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ معاملہ صحیح ہے تو پھر اس کو پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی اس برائی کو بتلایا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آتا ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ لوگ اس بات کو رسول کے پاس لے جاتے اور اولو الامر صحابہ کے پاس لے جاتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس بات کو جان لیتے وہ لوگ جو ان میں سے تحقیق کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگتے مگر تھوڑے لوگ. ہاں، کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس میں ان لوگوں نے اس طرح کی گڑبڑ کی. تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو روانہ کرتے تھے جہاد کے لیے. اگر وہ جیت جاتے یا ہار جاتے، منافق لوگ ان کے حالات معلوم کرتے رہتے
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو بتا دیتے. اگر ہر والی بات ہوتی تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی تھی. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کمزور رائے والے جو مسلمان تھے، مسلمانوں میں سے کمزور رائے کے لوگ، وہی دیکھیے ہر قوم کے اندر کچھ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سنی سنائی بات کو ہی زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہو تو سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا پالیٹکس ہے یا کیا اس میں کس کی چال ہے، لیکن جو بھولے بھالے ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ دیکھ لیا خبر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ لکھنے والا نے کتنا صحیح لکھا ہے. یہ ٹیلی ویژن والا وہ اپنا رول ادا کرتا ہے، BBC والا جب بھی کچھ پیش کرے گا مسلمانوں کی برائی ہوگی زیادہ بیان کرے. ایک آدھ کوئی کیس ہوگا اس کو بار بار گھما کے دکھائیں گے، دیکھو یہ مسلمان. اب ہم بھی بولیں گے کہ یار مسلمانوں کے دھندے ہی اچھے نہیں ہیں. ارے بھائی تو اپنے دھندے صحیح کر لینے تو سب مسلمان صحیح ہو جائیں گے، تو دوسروں کی کیا بات کرتا ہے. تو ہر قوم کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے. تو بعض کمزور رائے والے مسلمانوں کو ان جماعتوں کی خبر پہنچتی تھی یا ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خبر دیتے تھے جو وحی ہوتی، کامیابی کا وعدہ ہوتا تھا یا کچھ ڈرایا جاتا، وہ بات ہوتی تو وہ اس خبر کو پھیلا دیتے. اس میں بہت بڑی برائی ہوتی، اس لیے کہ دشمن اگر سن لے گا امن کی بات تو وہ کوشش کرے گا، اپنی کوشش کو بڑھا دے گا. مثال کے طور پر یوں کہہ دیا کہ مسلمانوں کی اس میں فتح ہوئی، میں نے خواب دیکھا، جیسے حضور نے یہ فرمایا مثال کے طور پر. اگر یہ بات مسلمان دوسروں کو بھی کہنے لگ جاوے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ الرٹ ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھو، حدیث میں ہے الحرب خدا، جنگ میں دھوکہ چلتا ہے. جنگ میں اسلامی جو جنگ ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جانا ہوتا تھا ادھر، لیکن آپ فرماتے کہ ادھر جانا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ، یہ جھوٹ جائز ہے، حدیث میں ہے. میدان جہاد کے اندر اس طرح کی یا جنگ کے لیے اس طرح کی بات کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ اگر صحیح بات بتا دی جائے کہ ہم کو ادھر جانا ہے تو دشمن چھپ کر اچانک حملہ کر سکتا ہے جس میں نقصان پہنچ سکتا ہے. سمجھے کیا؟ تو جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسے کہ بیوی کے سامنے دو آدمیوں میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت، اس میں یہ بھی ہے. تو اگر امن کی بات ہو اور وہ دشمن سن لے تو دشمن اپنے آپ کی حفاظت کی کوشش کرے گا کہ اپنے کیسے بچیں گے. اور اگر دشمن کو خوف کی بات معلوم ہو جائے گی تو وہ زیادہ کہے گا کہ چلو اب تو حصہ لیں اس کے اندر، کیونکہ ان لوگوں کا تو نبی نے بتا دیا ہے کہ اس دفعہ نقصان ہونے والا ہے، تو فائدہ اٹھا اس سے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کی عادت ہے جب کوئی امن کی بات ہوتی یا خوف کی بات بلا تحقیق کے پھیلا دے. اب یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اتری، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ضحاک اور ابو معاذ، یہ سارے فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں، تو ان کے یہ دھندے تھے. لیکن حضرت حسن اور دوسرے اکثر حضرات کے نزدیک یہ آیت کریمہ کمزور اور ضعیف مسلمانوں کے بارے میں ہے. ارے دونوں کے بارے میں ہوگا تب بھی کیا ہے، بات تو صحیح بتائی گئی ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں کہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی. واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ علامہ عثمانی نے تو یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ بھائی رکو میں سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، اور مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. لیکن وہ آدمی گیا، وہ جانتا تھا کہ میری وہاں والوں سے پٹتی نہیں ہے اور بہت پرانی ہماری دشمنی ہے، اگر ہم ان کے پاس گئے اور وہ ہم کو مار ڈالیں گے، تو وہی راستے سے واپس آ گئے.
اور کہا کہ حضور وہ تو ماننے کے لیے دورے میں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہری بات، اگر اس بات کو بلا تحقیق کے ہی دشمن لشکر روانہ کر دیا جاتا کہ وہ تو مرتد ہو گئے، زکات دینے کے لیے تیار نہیں، کتنا بڑا نقصان ہو جاتا کہ نہیں۔ بعض کتابوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کے لوگ حضور کا قاصد سمجھ کر کہ اللہ کے نبی کا آدمی آ رہا ہے زکات وصول کرنے، تو ویلکم کے لیے نکلے، وہ دور سے دیکھ کے بھاگ گئے کہ یہ تو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر بلا تحقیق آپ کسی فیصلے کو کرو گے تو نقصان ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، ایسے بلا تحقیق فیصلہ نہیں کرتے۔ اس آدمی نے تو کہہ دیا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔ ایک قصہ تو یہ نقل کیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک قصہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، اور تفسیر مظہری میں تقریباً مسلم شریف کے حوالے سے ایک روایت نقل کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ ہو گئے اپنی بیویوں سے، طلاق نہیں دی تھی لیکن سب کو الگ کر کے آپ الگ ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی لکڑی کو اس طرح سے کھرید رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے ارے اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ بات چل پڑی لوگوں میں، حضور نے اپنی بیویوں کو نکال دیا، طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے زور سے آواز دی کہ لم یطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ اللہ کے رسول نے اپنی عورتوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور یہ بات ہم نے سنی ہے۔ لوگ کہا نہیں، میں نے کہا طلاق دی، میں نہیں دی۔ حضور نے اپنی عمر کے اندر ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیوی اور حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ عنہما، ان کو ایک طلاق دی تھی حضور نے۔ جبریل امین نے آ کے کہا کہ نہیں حضور اس کو ان سے رجوع کر لو آپ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، اس سے کہ تو بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہے اور راتوں کو اللہ کے سامنے گر گرانے والی ہے، راتوں کو عبادت کرنے والی ہے۔ وہاں تو ظاہری بات ہے دین کی قدر ہے۔ یہاں کے لوگ کرے اتنی خوبصورت اور ایسی لڑکی ویسی لڑکی، ایسی بات کرتے، لیکن یہاں تو دینداری کے اوپر کہا جاتا ہے کہ دیندار ہے وہ، نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے۔ حضور نے رجوع کر لیا۔ حضرت سودا کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن حضرت سودا نے سودا کیا حضور کے ساتھ، کہا حضور دیکھو میری جو باری ہے میں عائشہ کو دے دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق مت دینا، میں جنت میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے ہر چیز کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پوچھا حضور سے کہ کیا بات ہے؟ حضور کہا کہ نہیں، میں نے کہا طلاق دی، میں نے طلاق نہیں دی۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول نے طلاق نہیں دی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، بس چل پڑی وہ چل پڑی۔ تحقیق کرو تو پتا چلے کہ برگ ہمارے یہاں ہے، پتہ نہیں اس کو یہاں درخت تو ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ برگد ورڈ، برگد کا جو درخت ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے، وہ مجھے معلوم ہے یہاں ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے ایسے پتے ہوتے ہیں اور ایک ہاں اس سے ایک درخت ہوتا ہے، اس سے کئی درخت اگتے ہیں، اس کی ڈالی ایسے اوپر سے داڑھی کی طرف جو رسیاں ہوتی ہیں ایسے لٹکتی ہے، پھر اس سے اس کو برگد کہتے ہیں۔ ہاں تو بڑ کا درخت گرا تو کہا کہ بڑودا گرا، بڑودا ایک شہر کا نام ہے، بڑ گرا تو کہ بڑودا گرا، گرا تھا تو وہ بڑ کا درخت، لیکن بڑ ہوتے ہوتے بڑودا چلا گیا کہ وہ بڑودا کا شہر گر گیا۔ ایسا معاملہ ہے، بلا تحقیق باتیں ہوتی ہیں۔
اسی لیے روایات میں اس کی سخت مذمت آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ جو سنے وہ بیان کر دے. جو کچھ بھی سنا وہ کہہ دیا, جو بھی سنا. اگر ہم نیٹ کی باتیں سب آپ کو سنانے لگ جائے, واٹس ایپ کی باتیں سنانے لگ جاوے تو کتنا جھوٹ ہوتا ہے. وہ ایک بزرگ اخبار پڑھ رہے تھے, کیا کر رہے تھے, اخبار. کہا حضرت کیا کر رہے, کہا میں سچ کو جھوٹ سے الگ کر رہا ہوں. کیا فرمایا, میں سچ اور جھوٹ کو الگ کر رہا ہوں, اس لیے کہ اخبار میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. اب آدمی کو دماغ ہونا چاہیے کہ اس میں صحیح بات کون سی ہے, غلط کون سی ہے. دیکھو اس طرح کی بات ہونے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اٹکل بات, جو اٹکل پچو بات ہوتی ہے جس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی, وہ اس کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے. بحث شدید اور مکمل اس کے بارے میں ریسرچ کرنا پڑتا ہے. تو بھئی اٹکل بات ہی نہ ہو, اٹکل بات آئے گی تو پھر تحقیقات کی ضرورت پڑے گی, ہے کہ نہیں؟ جب کوئی آدمی ایسے ہی آپ نے کوئی بات کہہ دی بغیر تحقیق کے, ظاہری بات ہے اس کے لیے بھئی آدمی کو بھیجو کہ تحقیق کرو کیا ہے, کچھ نہیں, یہ کام سب بیکار ہوا. یہ اٹکل بات کے اوپر ایک نقصان یہ ہوا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ خبر امن والی ہے, امن کی جانب ہے, تو اس کے اندر کیا ہوگا, لوگ اور اضافہ کریں گے, بڑھاوا دیں گے اس کے اندر. اگر بڑھاوا نہیں ہوگا, بڑھاوا نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا, جو کمزور مسلمان ہیں وہ حضور کی سچائی کے بارے میں شبہ کریں گے. ایک بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کوئی بات جھوٹی کسی نے کہہ دی کہ حضور نے فرمایا کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے, حالانکہ حضور نے فرمایا نہیں تھا, نہیں فرمایا تھا. اب بات بڑھ گئی, لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے کہا اور پھر نقصان ہوا. تو سچا ایک مسلمان ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ نہیں ہوگا نقصان, اور یہ نقصان کیسے ہوا. منافق لوگ اس طرح سے ایمان والوں کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی سچائی کے بارے میں شبہ پیدا کرتے ہیں. سمجھے بات کو؟ اگر خوف والا معاملہ ہے, بات خوف کی تھی, اس کی وجہ سے بتا دیا کہ بھئی بہت خطرے کی بات ہے, لوگ تشویش میں پڑ گئے. تشویش میں پڑنے کے بعد اگر وہ خوف والی بات پیش نہیں آئی تو پھر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیا بات ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسا ہونے والا کچھ ہوا نہیں. اس سے بھی ان کا ایمان خراب ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی اٹکل پچو باتیں چلے گی تو بہت سارے راز کھل جائیں گے, بہت سارے راز کھل جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھو, اس زمانے کے بات نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک بات بیان فرمائی جس کو ہم سب کو اپنے دل میں اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے. ابتغوا الخیر فی الکتمان, حدیث یہ ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, ابتغوا الخیر فی الکتمان, تم بھلائی کو تلاش کرو چھپانے میں. اپنے راز کو جتنا چھپاؤ گے اتنی خیر آپ کو ملے گی, اور اگر آپ راز کو نہیں چھپاؤ تو پھر خیر کی امید مت رکھو. ایک بادشاہ نے اپنی کوئی سیکریٹ بات کسی کے سامنے کہہ دی, کسی کے سامنے کہہ دی. اب وہ بات لیکیج اتنی ہوئی کہ پھیل گئی. بادشاہ نے کہا کہ یہ بات جس نے لیکیج کی ہے میں اس کی گردن مار دوں. وزیر نے کہا کہ حضرت آپ ہی کی گردن مارنی چاہیے, یہ جب بات آپ ہی کے پاس تھی تو آپ نے دوسرے کو کہی تھی کہ نہیں, میں نے فلانے ہی کو کہی, ارے فلانے کو کہی کہ نہیں, تو پھر وہ راز نہیں رہا.
آج ہماری بہت ساری خرابیاں، کاموں کی خرابیاں اسی میں ہوتی ہیں۔ آپ نے کچھ ارادہ کیا، آپ نے کسی کو کہہ دیا، اب یہ ارادہ نہیں ہوا، اب یہ بات عام ہو جائے گی۔ اس لیے اگر مبارک بھائی کچھ سوچیں گے بھی تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں، کیوں بھائی؟ پہلے سے پلان ہو جائیں گے آپ کے خلاف۔ اس لیے امیڈیٹلی فیصلہ کرو، دل میں تو رکھو، مشورہ بھی کر کے رکھو دل میں، لیکن فیصلہ امیڈیٹلی کرو۔ ایک اور نقصان اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان سخت دشمنی ہوگی اور ان میں سے ہر جماعت جنگ کے آلات کی تیاری میں ہوں گے اور فرصت کو غنیمت سمجھنے کے اندر ہوں گے، اگر امن کا معاملہ ہوگا، بھائی کسی فریق کے لیے امن ہوگا تو دوسرے کے لیے خوف ہوگا۔ اب خوف کی صورت میں وہ زیادہ تیاری کر لیں گے، امن کی صورت میں وہ اپنی حفاظت کا سامان کر لیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات ہے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سارے نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بات کو عام کرتے ہو۔ امن کی بات یا خوف کی بات اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں۔ ہاں، جب کھل کے بات آ جائے گی تو آ جائے گی۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر وہ لوگ اس بات کو رسول کے سامنے اور ان میں سے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو اس بات کو جان لیتے وہ لوگ جو اس کی تحقیق رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات حضور کے سامنے آتی، بھئی کوئی بات آپ کو معلوم ہوئی تو آپ اس زمانے کی بات حضور کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی یہ بات ہم کو معلوم ہوئی ہے، کہاں تک سچی ہے، کہاں تک کیا خبر ہے اس کی، تو معاملہ کھل جاتا وہاں۔ اس کو پھیلانے سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس لے جانا چاہیے اور اولو الامر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اولو الامر سے کون مراد؟ جن کے پاس پاور ہے۔ اولو الامر سے آج کے زمانے میں اولو الامر سے کون مراد ہوگا؟ بھائی اس زمانے میں تو صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یہ لوگ تھے جو حضور کے خاص لوگوں میں سمجھے جاتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا حضور کی طرف سے، یا یہ کہ ان سے مشورہ بھی لیا جاتا تھا، کسی چیز کا حکم دیے جانے سے پہلے ان سے مشورہ لیتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے زمین کے دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر اور ایک عمر، یہ دو میرے وزیر ہیں، اور جبریل و میکائیل و آسمان کے وزیر ہوں گے، یہ زمین کے وزیر ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین بعدی من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی تمہیں اقتدا کرنی ہے تو ابو بکر کی اور عمر کی کرنا۔ یہ حضور پہلے سے فرما چکے تھے، اسی میں اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے، ان کے بعد عمر ہوں گے خلیفہ۔ خیر، اولو الامر سے مراد وہ حضرات جو حاکم ہے، گورنر ہے، گورنر، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جنگ کی جو ٹیم کا امیر ہوتا ہے وہ۔ اولو الامر سے مراد علماء بھی آ سکتے ہیں، فقہاء بھی آ سکتے ہیں، اور حاکم وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں ساتھ رہیں گے، حاکم وقت اور فقہاء۔ اور دوسرے نمبر پر جو جنگ کے ٹیم کے جو امیر ہوتے تھے وہ، کہا اگر کوئی معاملہ پیش آوے تو آپ ان کے پاس لے کے جاؤ کہ اس طرح کا میٹر آیا یا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، کوئی خبر ہے، آپ کی کیا رائے ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر وہاں لے جائے بغیر ہی آپ نے چلا دیا تو کبھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، کبھی کبھی بات آپ نے کوئی بات کہہ دی
بغیر تحقیق کے. آپ کو پتہ نہیں ہوا کہ ایک جگہ سے سنی تھی آپ نے. لاسٹ ایئر کی بات میں آپ کو کہتا ہوں, لاسٹ ایئر کی بات. کسی نے واٹس ایپ کے اوپر یہ رکھ دیا کہ مون سائٹنگ, چاند ہو گیا, اور ہم نے تحقیق نہیں کی کہ بھائی مسلم لیگ کا یہ لوگو ہے, یہ ہے, پیپر ہے. وہاں جنہوں نے سنا کہ بھائی ہماری بات ہے, انہوں نے بھی کہہ دیا, مفتی صاحب نے کہا ہے. بعد میں آیا کہ یہ تو رانگ نیوز تھا, فیک نیوز تھا. دیکھیے کتنا بڑا نقصان. پوری تحقیق نہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح, میں حج کے اندر تھا اور ہماری بہن ہمشیرہ ہمارے ساتھ تھی. میں نے اپنی قربانی کر دی, ان کی بھی کر دی. ظاہری بات ہے احرام پورا ہو گیا. آپ نے اپنی بہن کو کہا کہ تمہاری قربانی ہو گئی. وہاں پہ ایک ساتھی ہمارے ساتھ آیا تھا, اس کی بیوی بھی وہاں تھی. تو اس نے سوچا کہ ہمارا بھی ہو گئے. اب انہوں نے اس پر عمل کر لیا. اب ظاہری بات ہے نقصان تو ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز میں تحقیق کر لیا کرو. بلا تحقیق بات کو آگے مت پہنچاؤ, بڑا نقصان ہوتا ہے. اگر اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور اولو الامر صحابہ کے پاس لے جاتے تو پتہ وہ پہچان لیتے. جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں اس کو پہچان لیتے کہ میٹر کیا ہے, اس کا سولوشن کیا ہے, وہ صحیح صحیح بات بتا دیتے. تو اولو الامر سے مراد علماء ہے. آپ کہیں گے کہ علماء کے پاس تو اتنا پاور کہاں ہے؟ دیکھو, حاکم کے پاس اگر پاور ہے زبردستی کرنے کا, لیکن ہر حاکم کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. ہاں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی کوئی حکومت کرنا چاہتا ہے, چاہے کسی لیگ کو چلانا چاہتا ہو یا کسی مدرسے کو چلانا چاہتا ہو یا گورنمنٹ چلانا چاہتا ہو, اس کے پاس علم اور قدرت یہ ہونا ضروری ہے. اگر علم ہے قدرت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ہم اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں, وہ تو بول سکتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے, آگے تو ہمارا نہیں چلے گا. اگر حاکم ہے, علم نہیں ہے, قدرت تو ہے اس کے پاس, علم نہیں تو ناک مارے گا, ظلم کر ڈالے گا. جو حقدار ہے اس کو حق نہیں دے گا, نہ حق کو مار دے گا. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم اور قدرت. اور آپ کو میں کہہ دوں, صاف صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ بڑا بننے کا شوق مت رکھنا, کبھی بھی. کوئی ضرورت نہیں, ہم اپنے گھر کے بڑے بنے وہی اچھا ہے. اللہ کام لے گا, کام لیتا ہے لے لو, کر لو. باقی بڑا بننے کا شوق بہت بڑا عذاب ہے. بہت سارے ہمارے یہاں یہ فیجی کی ایک عادت ہے, اکثر و بیشتر وہاں نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا, میں صدر بن جاؤ, میں یہ بن جاؤں. کیا بن جاؤ, کیا کرو گے بن کے؟ خبر تک ہی لوگ کہیں گے صدر صاحب چلے گئے, یہی کہیں. اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے, چاہے پوری زندگی کسی جگہ صدارت نہیں کی, لیکن اللہ کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں, اس بات بتا دے. اور کیا کہیں؟ تو علم اور حکومت, ان سے مشورہ پہلے ان کے سامنے پیش کرتے کہ یہ معاملہ ہوا ہے, کیا کرنا چاہیے, تو پتہ چل جاتا. وہ لوگ معلوم کر لیتے, تحقیق کر لیتے, تحقیق کرنے والے جان لیتے کہ کیا بات ہے. یہ میرے بھائیو ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جب کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی بھی مسئلہ شریعت کے سامنے یا مفتی کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, تو سب سے پہلے اس کی نظر کہاں جائے گی؟ قرآن مجید کے اوپر. اگر قرآن مجید میں نظر نہیں پہنچ رہی ہے تو حدیث شریف کے اوپر جائے گی. حدیث میں نہیں سمجھ میں آیا تو اجماع امت, صحابہ کرام نے کسی بات کے اوپر اتفاق کیا ہو. اس کے بعد نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر باری آئے گی قیاس. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ سوچنا, مائن لگانا.
جہاں شریعت کا حکم قرآن مجید اور حدیث میں بالکل اوپنلی بیان کیا ہے، وہاں قیاس کی کوئی ضرورت نہیں، اس پہ چلتے رہنا ہے ہم کو قیامت تک۔ قرآن میں کوئی بات آ گئی، حدیث میں آ گئی بات، اس پہ چلنا ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ ایسا آیا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ معاملہ، اس کے لیے تو آپ کیا کریں گے؟ قیاس کرنا پڑے گا اس میں۔ آج کی دنیا کے اندر بھی ہائی کورٹ میں جو عدالتوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، کیسے فیصلہ کرتا ہے جج قانون دیکھتا ہے، تو یہ جو میٹر آیا ہے اس کے ساتھ یہ قانون لگتا ہے، تو اس قانون کے مطابق یہاں فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسا میٹر آ گیا کہ جس کے بارے میں کلیئرلی قانون میں کوئی حکم نہیں لگ رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ آگے ججوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں، یہی تو ہوتا ہے۔ تو کہا کیا فلاں جج نے فلاں میٹر میں ایسا کیا تھا۔ جیسے ہندوستان کے اندر شاہبانو کیس ایک چلا تھا، آپ لوگوں نے اچھی طرح جانتے ہوں گے جب ہوں گے یاسین بھائی، شاہبانو کیس۔ تو بعد میں چل کر کبھی کوئی ایسا میٹر تھا، اس میں وہ شاہبانو جب کا کیس تھا، اس میں جو فیصلہ ہے تھا اس کے مطابق یہاں فیصلہ ہوگا۔ تو آج کی عدالتوں میں بھی فیصلے کے لیے قیاس کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کے معاملات بھی قیاس کے بغیر نہیں چلتے۔ قرآن و حدیث کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کا میٹر آتا ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اوپنلی، جیسے کہ آپ کہو کہ انشورنس، حضور کے زمانے میں انشورنس نہیں تھا، لائف انشورنس نہیں تھا، تو اب اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ لائف انشورنس میں کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر انٹریسٹ کی ڈیفینیشن آ رہی ہے تو اس کے اندر انٹریسٹ قرار دیں گے، اگر اس میں جوا آ رہا ہے تو کہیں گے کہ اس میں جوا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو قیاس کی ضرورت پڑے گی۔ اہل حدیث خیال کے جو لوگ ہیں وہ قیاس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ عقل کے اندھے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، کیونکہ عقل قیاس کی ضرورت پڑے گی، کہیں بھی جاؤ پڑے گی کہ اپنا ایک چھوٹا بچہ بچپن میں بیمار ہوا تھا، اس کو آپ نے کوئی دیسی دوائی دی تھی اور اس سے اچھا ہو گیا تھا، اسی پر آپ قیاس کرتے ہوئے دوسرے بچے کو تکلیف ہوئی تو وہاں بھی وہی آپ آزمائیں گے، یہ قیاس نہیں۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہے، حدیث پہ ہی چلنے والے، ارے اللہ کے بندے، حدیث شریف میں سب چیزوں کو اوپنلی آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو پوچھا گیا کہ چلو اس مسئلے کو حدیث سے ثابت کر دو، کہاں کریں گے، کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے کہیں نہ کہیں آپ کو قیاس۔ ایک بات اور ہے، قیاس حکم کو اوپن کرتا ہے، وہ ثابت نہیں کرتا، فرق ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے آپ کو کہ کرنا ہے، وہ ثابت کرتا ہے حکم کو۔ حدیث حکم کو ثابت کرتا ہے، بھائی داڑھی رکھنا واجب ہے، کہاں سے سنا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اوفر اللحا، حضور کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی کسی چیز کا حکم دے دے وہ واجب ہوتا ہے، اس کے درجات ہیں، تو حدیث میں حکم آیا ہے، اس لیے داڑھی رکھنی پڑے گی۔ مجھے کتروانا، اس کا بھی حدیث میں ذکر آیا ہے، قص الشوارب حدیث میں آیا، مجھوں کو کترواؤ۔ تو جس کے بارے میں حکم قرآن حدیث میں موجود ہے اس کو تو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اوپن ہے۔ لیکن جس کا حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کو آپ کو قرآن اور حدیث کے سامنے لے جانا پڑے گا اور سملر چیز نکالنی پڑے گی جو اس کے سملر ہے، اور پھر وہاں جو حکم ہے یہ حکم یہاں دینا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ آئی بات سمجھ؟ خیر، تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قیاس ایک حجت ہے شریعت کے اندر۔ تو جن حوادث کے احکام ہمیں معلوم نہ ہو ان احکام کو قیاس کے ذریعے معلوم کیا جائے گا۔ تو ایک اور بات معلوم ہوئی کہ عامی آدمی، عوام جس کو کہتے ہیں عوام، ان کا کام یہ ہے کہ وہ علماء کی تقلید کرے، علماء سے پوچھے کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے، کیونکہ ہم خود تو آپ تو قیاس کر نہیں سکتے، تو ظاہری بات ہے کہ قیاس کرنے والے سے پوچھنا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ اس بات کو حضور کے پاس لے جاتے، اولو الامر کے پاس لے جاتے، تو وہ اس میں سے مسئلہ نکال کے بتلا دیتے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے۔ آج بھی ہمارا اگر کوئی ایسا میٹر آتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، آج ایک ہمیں سب کا فون آیا،
تکبیر اقامت کہہ رہے تھے اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کہنا بھول گئے اور لوٹایا بھی نہیں. نماز ہو گئی تو اب یہ نماز لوٹانی پڑے گی. میں نے کہا اقامت فرض ہے؟ کہا نہیں, بغیر اقامت کی نماز نہیں ہو سکتی. جب ہو سکتی ہے تو ایک ٹکڑا چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی. لیکن آج الحمدللہ لوگ پوچھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ نہیں پوچھتے, اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ پوچھ رہے ہیں لوگ. تو آپ کا کام کیا ہے؟ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ پوچھیے علماء سے, یہ آپ کی ذمہ داری. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں آپ کو بتانا ہے, آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے, آپ کو اطمینان دلانا ہے, یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ یعنی منافق لوگ اس میٹر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور صحابہ کرام میں سے جو اولو الامر تھے, بھائی حضور کے ہوتے ہوئے صحابہ اولو الامر کیسے ہو گئے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مقرر کیا تھا, ان کا مقام تھا. ہاں, امام رازی نے لکھا ہے کہ جب علماء اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت سے بچنے والے ہو تو جو دوسرے لوگ ہیں ان پر ذمہ داری ہے کہ ان کی بات کو قبول کریں. آج کل کیا کہتے ہیں, ارے مولانا صاحب کی بات سن رہا ہے, یا کوئی مولانا کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تمہیں عمل کرنا ہے, تمہیں کرنا ہے نا عمل, تو تمہیں جس پر اطمینان اس کو پوچھ کے عمل کر لو. آپ دو چار کو جو پوچھ رہے ہیں اس کا اندر کہ آپ کے اندر چور ہے. آپ سہولت تلاش کریں کہ کون مولانا اچھا کہتے اور آسان کہتے ہے کہ نہیں. آج یہ ہوتا ہے کہ 4-5 مفتیوں کو پوچھیں گے کہ کوئی ہمیں کچھ چھٹی دے دیتا ہے. ہاں, اس کی کوشش. یہ نفس پرستی ہے, شریعت پرستی نہیں ہے. وہ اپنے دل کو خوش. ہم نے تو پوچھ لیا یار, ہم نے تو وہ فلانا بھی تو مولانا تھا, وہ بھی تو مفتی, انہوں نے جواب دیا. جو کڑا ہوتا ہے اس کے پاس لوگ نہیں جاتے کہ یار وہ تو ڈانٹے گا تو کڑک بات کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا, یہ فرمائے کہ اگر یہ لوگ ان کے پاس لے جاتے جو قیاس کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ قیاس حجت شرعیہ ہے, ایک دلیل شرعی ہے. جو نہیں کر سکتے وہ کرنے والوں کے پاس پہنچے. بے تحقیق باتیں اڑانا گناہ اور بہت بڑا فتنہ ہے. اوپر کی بات سے معلوم ہوا. اور حدیث ہے, من حدث بحدیث وهو یرى انه کذب فهو احد الکاذبین. جو آدمی ایسی بات کو بیان کرتا ہو جس میں وہ خود جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, تو یہ بیان کرنے والا 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. ایک سوال یہ ہو سکتا تھا کہ یہاں تو جنگ کی بات چل رہی تھی, تو پھر آپ نے تو ہر میٹر کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ کو کوئی بھی میٹر آئے تو علماء کے پاس جاؤ. تو جنگ کی بات ہے, لیکن امن اور خوف کا بھی تو تذکرہ ہے. امن اور خوف تو جنگ کے موقع پہ ہو سکتا ہے, امن کہاں جنگ میں ہوتا. امن اور خوف میں سب باتیں آ گئی. آپ کا کوئی بھی میٹر ہے, 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر آپ کو جو کچھ بھی مسئلہ ریز ہو رہا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ عالموں سے پوچھیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو معلوم کر لیتے وہ لوگ جو اس کی تحقیق رکھتے ہیں ان میں سے. اب اس کے بارے میں راضی نے 2 قول لکھے کہ منافقین میں سے جو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اگر حضور کے پاس لے جاتے تو پتہ چل جاتا. ایک مطلب یہ, یا یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور اولو الامر لوگوں کے پاس لے جاتے, تو جو لوگ استنباط کی طاقت رکھتے ہیں, اولو الامر جو حاکم ہوتے ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ان کے پاس علم ہوتا ہے اور بعض حاکم ایسے تھے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا. اس لیے پہلے جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے نا, اپنے پاس بڑے بڑے ماہر علماء کو رکھتے تھے. جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو بادشاہ ان کے پاس جاتے تھے اور عالموں سے مسئلہ نکالتے تھے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھائیں. بھائی علم کے بغیر تو چارہ نہیں, کہیں بھی جاؤ علم کی تو ضرورت پڑے گی, چاہے بادشاہ بن جاؤ یا کچھ بھی بن جاؤ, علم کی ضرورت پڑے گی. اس لیے علماء کے ساتھ جڑے رہنے کو کہا گیا.
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کا اتباع کر لیتے مگر تھوڑے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اللہ کے نبی ہے، اور قرآن کا نازل کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی نہ بھیجتا، نبی رحمت کو نہ بھیجتا اور قرآن مجید کی تعلیمات کو نہ بھیجتا تو کون ہدایت سے ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہوتا، مگر تھوڑے جن کو اللہ نے اندر فطری صلاحیت رکھی دی ہے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے کچھ لوگ اس بات کو مان چکے تھے، کفر و شرک سے دور رہتے تھے، جن میں ایک تو ورقہ ابن نوفل ہے اور اسی طرح سے ابن زید ہیں۔ مفسرین کرام نے ان کے نام لکھے ہیں، قیس بن ساعدہ یہ بھی ہیں، زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ لوگ حضور کی بعثت سے پہلے ایمان لا چکے۔ ہاں، دنیا میں بھی لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے فطری طور پر اللہ نے ان کے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ رونگ کی طرف نہیں جاتے، سمجھے؟ ہاں، اگر اللہ کا فضل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور قرآن مجید کی نعمت نہ ہوتی تو تم شیطان کا اتباع کر لیتے، مگر تھوڑے لوگ۔ بعضوں نے کہا کہ جیسے کہ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نصرت نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں نہ ہوتی تو تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ منافق لوگ، ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، تبھی تو ہدایت پہ لوگ آئے۔ اگر مسلمانوں کی شکست ہوتی رہتی تو لوگ کہتے کہ یار یہ اگر سچا دھرم ہے تو یہ تو شکست کھا، اللہ کی مدد نہ آتی تو کیا ہوتا؟ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کا اتباع کر لیتے اگر اللہ کی نصرت اور معاونت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل اور رحمت بتایا، قرآن میں بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اور بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، نبی اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے وہ ان کو ہدایت دیتا ہے، تو یہ فضل ہے۔ بعض حکماء نے یہ لکھا ہے حضور کی شان میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آپ کا جو سر تھا وہ برکت سے بنایا ہے، آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ حیا سے بنائی، آپ کے کان ہیں وہ عبرت سے بنائی، زبان آپ کی ذکر سے بنائی، آپ کے ہونٹ تسبیح سے بنائی، اور آپ کا چہرہ رضا اللہ کی رضا سے بنایا، آپ کا سینہ اخلاص سے بنایا، آپ کا دل رحمت سے بنایا، اور دل کے اندر کی چیز کو شفقت سے بنایا، آپ کی ہتھیلیوں کو سخاوت سے بنایا، حضور کے بالوں کو جنت کی سبزیوں سے بنایا، آپ کے تھوک لعاب مبارک کو جنت کے شہد سے بنایا۔ جب یہ ساری صفات سے حضور کو مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ نبی عطا فرمائے اور فرمایا ہذا ہدیتی، یہ میرا ہدیہ ہے تمہاری طرف، لہذا فاعرفوا قدر ہدایت ہدیتی وعظموا، تم میرے اس ہدیے کی قدر کو پہچانو اور ان کی تعظیم کرو۔ یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے تو حضور کو دنیا سے آسمان پہ اٹھا کیوں نہیں لیا؟ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، حضور کو نہیں اٹھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا والوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی برکتیں چاہیے تھی، آسمان پہ چلے جاتے۔ زمین والوں کے انتظام، زمین والوں کے لیے بھی حفاظت کا ذریعہ اللہ کی نبی کی ذات، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زمین کے اندر رکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، قیامت تک موت تک ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جڑا رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب